नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया ज़ैलदार ज़ैन न्यूज़ से। आज हम तशरीफ़ लाए हैं मियाँ वाली में और मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ जी हमारे बड़ी मारूफ शख्सियत है, ना सिर्फ इलाके की बल्कि पूरे कंट्री लेवल इंटरनेशनल लेवल पर वो इसलिए मशहूर हो चुके हैं क्योंकि वो हक और सच की आवाज़ हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रब नवाज हाथी खैल के पास, जिन्होंने एक बच्चे के लिए वो काम किया, वो कुछ किया जो कोई भी नहीं कर सकता। जी किसी की आवाज़ बनना और सच बोलना ये एक अजाब बन चुका है हमारे सहाफ़ियों के लिए, और जब आप ये काम करते हैं तो आपके लिए मुखालफिन भी खड़े हो जाते हैं। ना सिर्फ मुखालफिन बल्कि बहुत सारे लोग आप पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। जी मैं इस वक्त रब नवाज हाथी खैल के पास मौजूद हूँ। वालेकुम सलाम। जी सर आप हमें ये बताएं सारा वाक़या क्या पेश आया और ये सारा क्या मामला था? इधर एक इलाका है शादिया थाना, वहाँ बचना का वो गांव से ही है आप कह लें। वहाँ का एक मजदूर था, उसका नाम अशरफ था, उसका एक बेटा था ताहिर, 13-14 साल का बच्चा था। वो यहाँ पे तो मेरे पास आए 2-2.5 महीने पहले इसी ऑफिस में कि हमारा बच्चा गायब है और पुलिस ताबन नहीं कर रही है। और मैं उनको लेकर DPO साहब के पास गया, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जौला इधर है हमारे, उनके पास गया। जौला साहब ने सुना सारा वाक़या। उस बच्चे का बैकग्राउंड ये था कि उसने किसी का सो कॉल के उसने दुकान से मोबाइल मांगा और वापस नहीं उसका जो था। वहाँ पे ज़रा ताकतवर लोग थे, उन्होंने उसको मारा शारा, वो खौफ से घर से चला गया। खैर 2 महीने की अनथक मेहनत के बाद अल्लाह पाक राजी हुई तो मेरे एक फॉलोअर ने बताया कि जी बच्चा वापस आ गया। बच्चे ने सारे बयानात दिए तो वो उस बच्चे को नीचे बिठाया हुआ था अफसरान बाला पुलिस के DSP और SHO साहब ने। उस पर थोड़ी सी मैंने आवाज़ उठाई, जो वीडियो वायरल हुई। मेरा एक प्रॉब्लम है जी कि मैं फ़क्त अपने बारे में यही कहता हूँ कि इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ मैं, जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। फिर उसके बाद उसको अलेज किया गया, पुलिस को भी शायद अच्छा नहीं लगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। फिर एक डकैती का वाक़या बनाया गया, शादी वाले जज हुए, उनके झूठ था। फिर उसको मैंने फेस किया, मुझ पर झूठी FIR दी गई, बहुत कुछ। एंड ऑफ द डे उन पे भी FIR हुई जो पंप के मालकान है वहाँ पे। बच्चा ढूंढा है, बच्चा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ तशद्दुद के डर से भागा है। मैडम देखें, मेरा कहना एक ही है कि सोसाइटी में कानून इसलिए होता है कि उस पर अमल दरामद हो। सोसाइटी में कभी भी कानून इसलिए नहीं होता कि आप गलत को ठीक ना कहो और ठीक को गलत ना कहो, ये नहीं है सोसाइटी। कानून मेरे लिए है, कानून उस बच्चे के लिए भी है, तो कानून उन वडेरों के लिए भी होना चाहिए। देखिए जब आप यहाँ पे आए हैं, किसी बात पे हमारा झगड़ा लाना कर हो जाता है तो मैं पुलिस को इतला करूँ ना। मैं कौन होता हूँ कि मैं जैद साहब को पकड़ के लेटा लूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। इससे पहले मैडम आपको ये नहीं पता, यहाँ पे पीर आलमगीर होते थे, ये आपने शायद देखा होगा। मैंने वो केस लड़ा तो उन्होंने एक बीबी को सड़क पे लेटाया था, उसके ऊपर घुटने रखे थे, मैंने उनकी क्या याद कराई थी। मेरे सारे MPs हैं, मैंने उनकी बैग पे खड़े थे। तो पता है मसला मैडम क्या होता है, इस दौर में सच बोलना ही सबसे मुश्किल है। आप सच बोलोगे आप ब्लैकमेलर भी बनाए जाओगे, और जितनी ज़्यादा आप पे तनकीद होगी उतने ज़्यादा आप ऊपर जाओगे। ये बच्चा गुमा था, इस बच्चा अगवा नहीं हुआ, लेकिन गुमा क्यों था उसकी रीज़न से कि उसमें वहाँ के आलमखान बच्चा साहब जो उन्होंने तशद्दुद किया, वो घर से खौफ से भाग गया। 1 साल एक माँ बाप एक बच्चे के बगैर रहा, क्यों? फिर मैंने पूछा कि वहाँ के वडेरों ने इसकी मदद क्यों नहीं की, क्यों? जब इलेक्शन आता है दे ऑल गोज टू द पीपल, ये सारे लोगों के घर जाते हैं, उनके वोटों के वारिस बनते हैं ना। हम वोट लेते हैं, हम सियासियों को जाके वोट देते हैं। हम जब गरीब हमारे दरवाजे पे आए, आप मेरे पास आए, मेरा कोई गेट बंद नहीं होता, क्यों? मेरे लिए हर इंसान बराबर है, ना मैं कोई सियासी हूँ ना मैं सहाफ़ी हूँ। मैं पता नहीं क्या, मुझे आज तक समझ नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारा उद्दा क्या है, तो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह की मखलूक हूँ। मैंने खुद ज़िंदगी में बड़े क्राइसिस देखे, मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ एक हादसा हुआ जिसमें मेरी मिसेज, बेटा, सास ससुर सब बहुत हो गया। मैं जेल में था, विक्टिमाइज मुझे किया गया, मुझे जेल से बाहर ना आने दिया गया। उसके बाद जो है ना, मैंने ये सीखा है सोसाइटी कि अगर आप हक कहते कहते मर जाते हो ना, चूंकि मुझे रब का खौफ पैदा हो चुका है। मैं कहता हूँ रोज़े महशर हमसे पूछेगा, वो आपसे भी पूछेगा, वो इनसे भी पूछेगा, वो MPs MLA से भी पूछेगा। ये नहीं होता मैडम, जो भी कहें, पर्चे दें, ब्लैकमेलर कहें, जो गलत है वो गलत है। अगर
ایک چیز ثابت ہو جائے نا میں آپ کو آن ریکارڈ کراؤں گی، میں نے وارث کے پمپ پہ بندے لڑائی کے لیے بھیجے، یا ڈکیتی تو اللہ نہ کرے، ہم اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، ہم نے کون سی کرانی، یا جی وہ واقعہ آپ بتائیں، وہ کیا پمپ پہ کیا واقعہ ہوا؟ پمپ پہ میڈم میرے فالورز تھے کچھ، وارث جنجوعہ صاحب نے گالیاں دی نور الامین دانش، وہ آپ کے صحافی ہیں بول نیوز کے لیے، اور ان کو کہا ہم آپ کو عرب نواز کو ارشد شریف بنائیں گے، انہوں نے نور الامین کو کہا مجھے نہیں کہا، تو میں نے لائیو کی کہ آپ کو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس بندے نے اگر پوسٹ کیا صحافی نے تو یہ کیا ہے، کبھی زین، کبھی اسیر گندل، کبھی نور الامین دانش، ختم کر اس بات کو۔ تو ان کے کسی فالور نے یا ان کی کسی ریلیٹیو نے یا کسی نے بھی میرے پاس آ گئے، وارث جنجوعہ کے کزن لوگ، انہوں نے کہا آپ کی بات ختم، تو میں آ گیا ہوں تو اب ایسا نہیں کرنا، تو یہ تو میری وہ ویڈیو آن ریکارڈ ہے، میں آپ کو دوں گا، جس میں نے کہا کہ وارث میرے فوت ہوئے چچا حاکم خان کا دوست ہے، وہ میرے چچوں جیسے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میرے نام کی میڈم پوسٹ لگتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ رب نواز تم شادیاں پہ ہوگے تمہیں جوتوں کا ہار کرنا جائے گا۔ اب خیر وارث صاحب کا موقف ہے کہ وہ ہماری آئی ڈی نہیں تھی، خیر جی، تو وہ کچھ 2-3 لڑکے انہوں نے بھی غلط کیا، وہ جذباتی ہو کے کوئی پمپ پہ گیا، انہوں نے ویڈیو جا کے چلائی کہ ہم آئے کھڑے ہیں نا، ہم بھائی رب نواز کے فالور ہیں، تو ان کے گارڈز وہاں پہ آ گئے اور وارث آ گئے اور وارث کے بیٹے آ گئے، انہوں نے وہاں پہ ڈکیتی شو کی، لوگوں کو وہ کیا، اس کے بعد 2 بندے وہاں سے نکل گئے، ایک جو افضال تھا ان کا، وہ افضال ابھی بھی باہر بیٹھا ہے، اس کا شولڈر توڑا گیا، پھر وہاں پہ میرے 3 فالورز احمد شیر لوگ آئے، واقعہ کے بعد ان کو اتنا مارا گیا کہ ایک کی ناک کی ہڈی بریک ہو گئی، یہ سارے میڈیکلز آئے، اس کے بعد مجھ پہ ایف آئی آر دی گئی مشورے کی، اور وہ آپ کو میں ایف آئی آر دیتا ہوں ابھی، اس میں کہیں ڈکیتی نہیں ہے، اس کے بعد تفتیش ہوئی، 3 بندے بے گناہ ہو گئے، ثابت ہوا کہ یہ واقعے پہ پہنچے تو ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا، باقی لڑکے بھی عبوری پہ سرنڈر کر گئے، پھر وہ میڈیکل آ گیا وارث جنجوعہ وغیرہ کے خلاف، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ میں نے آج بھی ایک بندے کو کہا، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، وارث بھی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا ران امجد ہے، جیسے کام ریڈی والا ہے، جو جہاں پہ غلط ہوگا، میں غلط ہوں تو مجھے بھی کہا جائے، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، اور ویسے نا میڈم میرے ذہن میں ایک کیڑا ہے، یہ پاگل پن، رانا زاہد مجھے کلور والا کہتا ہے آپ پاگل ہو، کہ میرا یہ خواب ہے کہ قانون صاحب کے لیے برابر نہیں ہے، فرق ہے کافی، لیکن اس کیس میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ شو کیا ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ آنے والا جو ٹائم ہے جو آج کل میں آئے گا، اس میں آپ کیا لاہے عمل کریں گے؟ وارث کے ساتھ آپ صلح کریں گے یا جو بھی معاملات ہیں وہ کیا ہوگا؟ میڈم میں بڑا صلح گو انسان، میری فیملی نے بڑی دشمنیاں دیکھی ہے، میں خود دشمنیوں کے سائے بڑا ہوں، میری میڈم ایک ہی اصول ہے کہ شرافت اور بزدلی میں فرق ہونا چاہیے، میرا اپنا کلیہ ہے جی، کہ شرافت اور بزدلی میں نا بڑی ایک ڈرا، بڑی ہلکی سی لکیر ڈرا ہوتی ہے جی۔ آج بھی اگر جنجوعہ صاحب کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بندوں کو پیٹنا غلط ہے، یہ ویٹیرزم ہے، اور وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس محمد شیر سے سوری کرتے ہیں، مجھے صلح میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کسی سے ذاتی مخالفت ہے نہیں، پرچوں سے دبنے والا میں نہیں، پیار سے، محبت سے، برابری کی سطح پہ کوئی بندہ آ جائے، آپ کہہ دیں یار صلح کرو، میں آپ کو کہوں گا سارا ایشو میڈم یہ تھا، سچا کوڑا ضرور کرو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو اس کے بعد دیکھیں میں ہوں بڑا اندھا فالور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندھے فالور جیسے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کا آخری خطبہ ایک لفظ سنا، اور میں نے ہمیشہ اس کے ایک لفظ پہ عمل کرنے کی کوشش کیا، میں نے ان سے یہ پڑھا ہے، میں نے ان کی سیرت سے یہ سیکھا ہے کہ معاف کرنے سے عزت کام نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ وارث چچا جو ہے وہ میرا اپنا رہنا ہے، لیکن نہیں، میں کبھی بھی فساد کے حق میں تو رہا ہی نہیں ہوں، میرا صرف ایک کہنا ہے زین صاحب کہ اگر علاقے کے بڑے، علاقے کے سو کالڈ سفید پوش اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو لوگوں کو میاں والی نہیں آنا پڑے گا۔ میرا آج بھی شکوہ یہی ہے کہ جو علاقے کے غریب ہوتے ہیں، وہاں کے جن کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے ان کا خیال رکھنا۔ آپ قاعدہ بات کیا نا، بندیال قاعدہ بات کیا، وہاں بھی بڑا کچھ ہے جس پہ میں نے کبھی آ کے بولنا ہے، وہاں بھی میں بولوں گا، اور میں ایسے بولوں گا کہ لوگ کہیں گے یہ بولتا ہے، میرے ایک ہی ماننا ہے، اس رستے میں اگر مجھے مار دیا جاتا ہے، میری زبان خاموش، بڑے طریقے کیے گئے ہیں، مجھ پہ دعوے کیے ہیں 10-10 کروڑ ارجانوں کے، میری پیشیاں لگی ہیں، میرے سورس آف انکمز چیک کیے گئے ہیں، میں پیدائشی ذمہ دار آدمی، اس میں میرا کمال نہیں، سارے دادا جداد بڑی گین کے رکھ کے آئی۔ باقی جو ہے نا میڈم، آپ کے علاقے میں کبھی زیادتی ہو آپ مجھے بلائیں، آپ سر بلائیں،
میں ایسے آؤں گا جیسے مجھے لگتا ہے میں نے جانا ہے. میں سید گوندل پہ پہنچ گیا ہوں بکر میں. اس کے بعد جو ہے نا لا عمل میرا ایک ہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. کوئی بڑا نہیں ہے قانون سے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, سب ہی برابر ہے یہاں پہ. اللہ کی مخلوق بھی برابر ہے. کم از کم سپرمیسی آف لا ہونی چاہیے. کوئی بندہ بھی علاقے کی اگر میرا تھانے میں کوئی واقف ہے تو مجھے بالکل یہ نہیں کسی نے اختیار دیا کہ میں اپنی عدالتیں لگاؤں, میں روڈوں پہ بندوں کو ماروں. بھائی جاؤ تھانے درخواست دو, جو مجرم ہوگا مجرم ہوگا, جو مجرم نہیں ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا. بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کے لیے میڈم آخری بات ہے, صلح کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, لیکن ون شوڈ ایڈمٹ نا اگلے کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھ سے غلطی ہوئی. ایک میرا فالور ہے وہ سعودی عرب سے آیا ہوا ہے میرے لیے, شریف آدمی ہے, اس نے زندگی میں کوئی اس پہ الزام نہیں, وہ باہر بیٹھا ہے, اس کو پکڑ کے مار کے آپ لوگ اگر یہ دکھانا چاہتے ہو نا کہ جو رب نواز کا نعرہ لگائے گا وہ چلا جائے گا دوزخ میں, ٹھیک ہے نا, جو اس کو مار پڑے گی, یہ ختم ہونا چاہیے. رب نواز بھائی ایک چیز میں میڈم سوری کہ اس تمام معاملات میں ٹھیک ہے پولیس نے جو بھی کیا جیسے وہ ابتدا ہوئی یہ ایک اچھا قدم ہونا تھا جس نے آج یہ پولیس والوں کو یعنی کہ ان کے اچھے کارنامے, آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ پولیس نے آپ کے اس تمام معاملات میں کیسے آپ کے ساتھ سلوک کیا؟ سچ کہنا ہے یا آپ کی؟ جی سچ سچ میں کہتا سچ ہے. سچ سچ. میاں والی پولیس کو یہاں سے چھڑا رکھا گیا, ٹھیک ہے نا جی, اس میں آپ کے سینئر آفیشیل, اس میں آپ کے آفیشیل سے بھی خاص طور سینئر پولیٹیشین, وزیر اعلیٰ ہاؤس تک فون آئے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کو میں میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں سٹنگ منسٹر کو کہتا ہوں یہ ٹھیکہ غلط ہوا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے قصور ہیں یہاں پہ میاں والی میں. میاں والی کے ڈی پی او انتہائی شریف آدمی ہے, ان کی کوئی میں ہو سکتا ہے کہ ایف آئی آر کے بعد ان کے دفتر بھی نہ گیا ہوں ناراضگی. جو ہمارے ایس پی ہیں مضبوط آدمی ہے, اللہ ان کو یہاں سے لے جائے گا, بلکہ جہاں بھی جائیں گے سروے کرنا ہے. میاں والی پولیس نے پہلے دن ان کی ایف آئی آر دی ہے, میڈیکل آئے تو ہماری دی ہے, ابھی تک آج تک کوشش کی ہے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مقدمے میں بیلنس کی کوشش کرنا بھی پولیس کو خراج تحسین بنتا ہے. بھائی اگر آپ قائد آباد کے ہیں تو آپ چاچا وارث ہمارا اس کے انفلوئنس سے آپ In this case, what is the opinion about our journalist? یار میاں والی میڈیا بالخصوص رانا امجد stood with me, ضیاء stood with me, پریس کلب کے جو جنرل سیکرٹری حاکم خان stood with me, ٹھیک ہے جی. اور جب میرا احتجاج تھا, شاید وہ میاں والی کا یادگار احتجاج تھا, the whole media came there and give me coverage. اس میں جو میں میڈیا کے جو پرسنز ہیں اس میں بالخصوص رانا امجد, ضیاء اور حاکم خان ہمارے ادھر ہیں نوائے بات کے ساتھ. We are also with you, media. آپ آ جائے نا, آج سے آپ بھی میرے ساتھ ہیں. اور میں نے ہمیشہ نا بھائی بتایا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں صحافی کو بہت عزت دیتا ہوں, لیکن جو صحافی ہوتا ہے ان صحافیوں کو میں بالکل نہیں دیتا کہ جو کہتے ہیں نا میں جالے پڑھتا ہوں. جی میں نے جالے پڑھا ہے, اگر جالے پڑھنے والے کو کسی چیز سے ڈرائے گا تو نہیں ڈرتا ہوتا. تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں دیکھ سکا نہ میں لکھ سکا, جو زبان ملی تو کٹی ہوئی, جو قلم ملا تو بیکار. ٹھیک ہے جی. اور اپنے بارے میں اپنا صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے ایک شعر سنایا, دوسرا جو میرا شعر ہے نا یہ یاد رکھیے گا کہ جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں, جو سچ کہوں تو برا لگوں میں, یہ سماج جہل کی ذات میں ہے, یہاں بات کرنا ماشاءاللہ جی, آج بھی ایک ہی موقف ہے. غلط قائد آباد میں بھی ہوگا کہ کہوں گا غلط ہے, وقت کے فرعونوں کو کہوں گا. دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے, نواس رسول کیوں کٹا تھا, اسی لیے کٹا تھا. کیا غلط ہے, غلط کو غلط کہو بھائی. میرا اپنے ان دیکھنے والوں کو بھی صرف ایک ہی پیغام ہے کہ خدا کی قسم طاقتور صرف رب ہے. جس دن میں اس کیس میں نکلا تھا نا, میرے دوست, میرے مشیر, میری وکلا کی ٹیم مجھے کہتے تھے یار بڑا آدمی ہے مت لو پنگا. میں نے صرف ایک ہی کہا تھا کہ رب سے بڑا نہیں. میں میرٹ پہ کھڑا ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے کسی کو نہیں بھیجا, میرا ضمیر مطمئن ہے, وہاں پہ ڈکیتی نہیں. اور آج بھی آپ میرا بڑا دل دیکھیں بھائی کہ میں کہہ رہا ہوں برملا کہ یار میرے چھوڑ بھی ساتھ, اگر کسی کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو کوئی بات نہیں, صلح تو اچھی صلح. رب نواز بھائی ایک چیز بڑی یاد آئی ہے کہ آپ بالکل وہی چیز ہے جو میرا ایک شعر ہے جس کو میں ہمیشہ اپنا ماٹو سمجھتا ہوں کہ میری تو ایک مثال ہے جیسے کہ کوئی درخت
दुनिया को छांव बख्श के खुद धूप में जले। हमेशा इसी तरह है। मेरी बात सुने, आप वहां से आए हैं, इतने दूर से मेरा नाम सुनेंगे, है ना। मियाँ वाली में और भी बहुत लोग बसते हैं, लाखों लोग बसते हैं। एक चीज है, कीड़ा है जहन में, एक कीड़ा है जो कहता है यार ये गलत हो रहा है, तो चुप क्यों खड़ा है। चाहे आगे भाई आप मेरे खड़ा कर दे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मैं कहता हूँ। फिर दूसरी बात है, मैं इजी विक्टिम इसलिए मैडम नहीं हूँ, मेरा खानदान है, हमने सालों साल दुश्मनियाँ भुगते हैं, हम इन्हीं डाढ़े लोगों में से निकल के ना हो। ये बात नहीं है जैसे प्रैक्टिस होती है सहाफ़ी को पकड़ के, जैसे सीब गोंदल को मारा गया, राना जायद को मारा गया, या आपके बारे में सुना है, वो सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि रमनवाज गाड़ी में जा रहा है तो उसको इजीली उतार लो, वो बिल्कुल सीन नहीं है। मैं शरीफ ज़रूर हूँ, मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने वाले हाथ का दफा मुझे आते हैं। जी नाज़रीन, हमने सुना था, आज देखा भी, और हमने उनकी शख्सियत से जाना भी, सब बातचीत करके, कि रब नवाज हाथी खैर ना सिर्फ कहते हैं बल्कि वो करके दिखाते हैं, और हक सच की आवाज़ ना सिर्फ मियाँ वाली में है, कायदाबाद, खुशाब, सरगोदा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो हक सच की आवाज़ हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक रब नवाज हाथी खैल को इसी तरह से सलामत रखे और वो हक सच की आवाज़ बनकर रहें, और जो गरीब और परेशान लोग हैं उनकी आवाज़ पहुँचाएँ आगे तक और उनके साथ खड़े हों, क्योंकि हमें अपने किसी भी कानून से और किसी से ये उम्मीद नहीं है कि कोई फौरी तौर पे कार्रवाई करे। अगर इसी तरह की शख्सियात जो है रब नवाज जैसी मौजूद रही तो इंशाल्लाह हमारे लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे। आखिरी बात आप मुझे बताऊं, मेरे मियाँ वाली के फॉलोअर्स हैं मुझे 1122 कहते हैं। वो कहते हैं 1122 इतनी जल्दी तकलीफ के बाद नहीं पहुंचती जब रब नवाज पहुंचता है। सियासतदान परेशान है, बड़े बड़े लोग इधर परेशान है, इसका मिशन क्या, मुझसे पूछते हैं आपने सियासत में आना है, मैंने कहा नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कभी कायदाबाद में आप मुझे आवाज़ दीजिएगा, आप हो हक पे, तो मेरे आके फिर आप मौक़िफ़ सुनिएगा। बहुत मेहरबानी, लॉट ऑफ थैंक्स। अल्लाह आपको सलामत रखे और बुरे लोगों से बचाए रखे। आमीन।